تو یہ ہے جب انسان کو یہ تین چیزیں مل جاتی ہیں نا تو اس کو ایمان کا مزہ آنے لگتا ہے. جس نے ایمان کا مزہ چکھنا ہو وہ ان تین کاموں کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرے کہ میں یہ تین کام کر لوں. اور اللہ تعالیٰ سے محبت تو کیوں نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے. کسی اور کے آپ کے اوپر اتنے احسانات نہیں ہیں جتنے آپ کے رب کے ہیں، کہ سارا جہان اس نے آپ کی خدمت میں لگا دیا. جب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تب سے اس نے اس جیسے ساری کائنات کو سجانا شروع کر دیا. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے تارے ملا رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، رات اور دن کا نظام چل رہا ہے. پھر دیکھیں کہیں مور پیل ڈال کے گھوم رہا ہے، کہیں شیر ہے وہ چنگھاڑ ہے، اس کی دھاڑ ہے. ہمیں لگتا ہوگا یہ سب ہمارے لیے تو نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین پہ ہے، جتنا کچھ زمین میں نا، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، سب ہمارے لیے کام کر رہا ہے، سب ہماری خدمت میں لگا دیا کہ اس انسان کے لیے کام کرو. سب آپ کی غلامی کر رہے ہیں. تو جب اتنا کچھ تمہاری غلامی میں لگا ہوا ہے، اتنا کچھ تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے، اتنا کچھ تمہارے لیے ہے، تو تم بھی تو کسی کے لیے ہوگے پھر. تو اس نے کہا یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تم صرف میرے لیے. جبھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کر دیا تھا میں زمین پہ اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، یہ میرا ریپریزنٹیٹیو ہوگا زمین پہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا. پھر دیکھیں کہ اس نے اتنا اکرام کروایا، اتنی عزت دی کہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ نوری مخلوق جو گناہوں سے پاک مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، اس سے سجدہ کرایا انسان کو. ایسا پتہ نہیں چلتا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو بڑے لاڈ کرنے والا ہو، بڑے چاؤ کرنے والا ہو. یا کہیں صرف آپ کی ضرورت نہیں پوری کی، کہیں آپ کے آرام کا خیال کیا کہ لائٹیں بند کر دی، رات کر دی. کہیں آپ کے دن میں معاش کمانے کا انتظام کیا کہ دن کو روشن بنا دیا. کہیں بادلوں کو چلا دیا کہ جاؤ ان پہ بارش برساؤ، کہیں ہواؤں کو چلا دیا کہ جاؤ ان کو تر و تازگی دو. سارا نظام پتہ نہیں چلتا. قرآن کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے ہے. یہ قرآن سے دلیل ہے. لکم جب قرآن کہتا ہے تمہارے لیے یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہے. مگر اسی بات کو انسان بھول گیا. وہ دنیا کی چکا چوند میں اتنا محو ہو گیا، اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا ایک بنانے والا بھی ہے، اسے ایک محبت کرنے والا ہے، اور اس کے اتنے ناز اٹھانے والا ہے جس نے اس کی ایک ایک ضرورت کا احساس کیا، ایک ایک ضرورت کا خیال کیا. صرف تمہارے کھانے کے لیے، کہ پیٹ تو جانور بھی بھرتا ہے، صرف تمہارے کھانے کے لیے کچھ بیسک ایک دو چیزیں نہیں رکھ دی کہ جانور کی طرح تم بھی جا کے کچھ گرینری، کچھ سبزہ کھا لو. نہیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اور چیزوں کا انتظام فرمایا ہے کہ زبان کی لذت بھی ہو، جس میں طاقت بھی ہو. اب ہم اتنی بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیلشیم، اس میں وہ وائٹامن، اس میں یہ آئرن، اس میں فلاں، اس میں فلاں. کتنی چیزیں اللہ نے میرے لیے رکھی کہ اس کی ساری ضروریات پوری ہوں اور اس کو لذت بھی ملے. سب چیزیں ایک پلین ایک ہی ذائقے کی بھی ہو سکتی تھی. کتنی شیلفز بھری ہوئی ہیں، کتنے گروسری سٹور ہیں جس میں سامان ہی سامان بھرا ہوا ہے. کس کے لیے؟ تمہارے لیے انسان. پھر انسان کو بھی جانور کی طرح اللہ تعالیٰ کو کھال دے سکتا تھا بالوں سے بھری ہوئی کہ اس کو لباس کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو اتارا. یہ قرآن فرماتا ہے تمہارے لیے نازل کیا لباس کو. کیوں؟ اس لیے تاکہ کبھی تم ایک لباس پہنو، کبھی دوسرا پہنو، کبھی سردی کا پہنو، کبھی گرمی کا پہنو. لباس سے خوبصورتی حاصل کرو. یہ بھی قرآن کہتا ہے لباس میں تمہارے لیے زینت رکھ دی، زینت بھی رکھی اور تم اپنے آپ کو کور بھی کرتے. ایک ہی لباس بھی دے سکتا تھا نا جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے اور اسی کے ساتھ مر جاتے. لیکن کتنا اس رب نے تمہاری ایک ایک چیز کا خیال رکھا. لیکن جب تم اسی رب کو بھول جاتے ہو تو پھر وہ رب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ تم ان چیزوں کی غلامی کرنے لگو جن کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. تم شترے بے مہار کی طرح زندگی گزارو کہ جس کو کہتے ہیں نا اونٹ جس کی رسی کھول دی جائے
اور وہ جہاں مرضی چلتا پھرے. اس کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا, تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا تھا اور تم گم ہو گئے دنیا کے اندر. اس نے تو ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے سبق پڑھا کے بھیجا تھا کہ کہیں دنیا میں جا کے تم مجھے بھول نہ جانا. اور وہ سبق کیا تھا؟ جو عہد الست تھا. اس نے ہمیں وہاں پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہ ہو تم دنیا میں جاؤ اور یہ بات ہی بھول جاؤ. تو ہم سب نے کہا تھا بھلا, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. دنیا میں آنے کے بعد کوئی کافر بن گیا, کوئی مسلمان ہو گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کسی نے اللہ کا انکار کر دیا, مگر سب نے یہ اقرار وہاں پہ کیا تھا. سب نے ماننا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. کیوں یہ پیغام انسانوں کو دیا گیا اور ان کی زبانوں سے کیوں یہ عہد لیا گیا؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ دنیا میں جائے اور اللہ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنا کچھ ہے, کتنی رنگینی ہے, یہ نہ ہو کہ یہ اپنے رب کو بھول جائے, اپنے بنانے والے کو, اپنے مالک کو, اپنے خالق کو بھول جائے. اور یہ دیکھیں حال یہ آج کی زندگی کی منزلیں گزرتی جاتی ہیں اور انسان اس رب کو ہی بھول جاتا ہے جس کو راضی کرنے کے لیے ہی تو وہ دنیا میں آیا. اس سبق کو ہی بھول گئے. اور اتنی نشانیاں جو اس نے بکھیر دی کائنات میں کہ ان سے رب کو پہچان لو, ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی نہیں رب یاد آیا. ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی ہم انسانوں کی تعریفیں یا کبھی واہ واہ یا واؤ یا یہ کہتے ہیں, پھر بھی رب نہیں یاد آتا کہ یہ کس نے بنایا. وہ رب کہتا ہے کہ ایک دن تو تھا کہ تم مجھے پہچانتے تھے جب کوئی اور نہیں تھا, صرف تم تھے اور میں تھا. جب آپ روحوں کی شکل میں وہاں تھے نا, تو دنیا سے تو آپ کا دور دور تک تعلق نہیں تھا. کیونکہ پتہ نہیں ہزاروں کروڑوں اربوں سال پہلے کی بات ہے یا کب کی بات ہے جب ہم روحوں کی شکل میں وہاں ہوا کرتے تھے. کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تمہیں کوئی سبق یہ یاد ہے جو تمہارے رب نے تمہیں پڑھایا تھا؟ تم نے کیا اقرار کیے تھے؟ اتنی جلدی بھول گئے. اور پھر دیکھیں وہ پھر بھی بلاتا رہتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ واپس میری طرف آ جاؤ. اگر تم بھول بھی گئے تھے راستہ تو کوئی بات نہیں ہے, اب آ جاؤ. کیونکہ وہ تم سے ایسا ناراض نہیں ہوتا کہ دروازے اپنے بند کر دے. جیسے ماں باپ بچے سے ناراض بھی ہونا تو پھر بھی کیا ہے, تھوڑی دیر میں اس کو پھر گلے سے لگا لیتے ہیں. ان کے اندر ایک نیچرل محبت اللہ نے رکھی, حالانکہ صرف انہوں نے پیدا کی ہے. اور وہ تو تمہارا رب, وہ تمہارا خالق, جب تمہارے ماں باپ بھی نہیں تھے, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا, وہ تو اس وقت سے تمہارا رب ہے. وہ ہے جس نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. وہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تم, اور ماں بھی نہیں جانتی تھی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے, وہ اس وقت بھی تمہارا رب تھا اور تمہاری نگہداشت کرنے والا تھا. اور بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے البتہ روٹھ کے چلے جاتے ہیں, گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح انسان ہے وہ اپنے رب کو چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے, رب کبھی دور نہیں جاتا. کبھی آپ نے دیکھا ہو, سنا ہو, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کسی کا بچہ گم ہو جائے نا تو وہ اپنے گھر بھی نہیں چھوڑتے. کہتے ہیں کہ اگر ہم گھر چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے بچے کو یہی اسی گھر کا پتہ معلوم ہے, کبھی آئے گا تو یہیں آئے گا. ناراض ہو کے چلا جائے, گم ہو جائے, تو ماں باپ آس لگائے رکھتے ہیں, وہ دروازے کی طرف نظریں رکھتے ہیں کب واپس آ جائیں. آپ کا رب بھی اسی طرح آپ کا انتظار کرتا ہے کہ آپ کب واپس آ جائیں. اگر بھول گئے ہو, بھٹک گئے ہو, کوئی بات نہیں, لوٹ آؤ. کیونکہ رب تم سے پھر بھی محبت کرتا ہے. اس نے بنایا جو ہے تمہیں, تم بھول گئے ہو, اس نے تمہیں نہیں بھلایا, جبھی تو تمہیں عطا کر رہا. اس کے کن کہنے سے تمہاری سانس چل رہی ہے, اس کے سب کچھ دینے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. تمہارا سروائیول کس صورت میں ہے؟ جبکہ اس نے عطا کیا تو ہے نا. اس کا مطلب اس نے تمہیں بھلایا نہیں ہے, تم بھول جاتے ہو, تم اس سے دور بھاگ جاتے ہو. تو وہ قرآن میں کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, آ جاؤ اللہ کی طرف دوڑ کے. فرو, جیسے آپ کہتے ہیں نا فرار, یعنی کوئی چیز تمہارے لیے ڈینجرس ہے نا, اس سے بھاگ کے آ جاؤ اللہ کی طرف. آ جاؤ, وہ تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا. وہ نہیں کبھی دھتکارتا,